ان کے در کی بھی اچھی سربری اچھی نہیں. علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليه أجمعين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ طفیل مجھے فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حق سن کر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے مولا معراج کے دلہا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نور مجسم نگر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى زبیب علیہ ود الدہور وکرمہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم عشر ذی الحجہ میں پہنچ چکے ہیں اور جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ حرم کعبہ میں مدینہ منورہ میں موجود ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی وہ خوش نصیبی عطا فرمائے اور حج و عمرہ کی مقبول سعادتیں اور مدینہ پاک کی مقبول اور باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ یہ ایام ذی الحجہ ہیں اور حج کی فضیلت تو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر کچھ دیر گفتگو اور کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تاکہ قربانی کی عظمت، حج کے ایام، حج کی فضیلت بھی ہمیں سمجھ میں آئے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں آپ کی ولادت ہوتی ہے جہاں نمرود کے جو کاہن تھے، جو پیشن گوئیاں کرنے والے لوگ تھے، ستاروں کا علم جاننے والے، ان لوگوں نے بتایا کہ تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو پلٹ کے رکھ دے گا، تیرے تخت کو پلٹ کے رکھ دے گا. تو اس کو ہیبت اور خوف طاری ہوئی تو اس نے اعلان کروا دیا کہ اس سال جتنے بچے ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے. تو کچھ دن جتنے بچے پیدا ہوتے ماؤں سے چھین کر قتل کیا گیا. لیکن پھر اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر تم سارے بچوں کو قتل کر دو گے تو کل کو ہماری خدمت کرنے والا کون رہے گا؟ یہی بچے ہماری خدمت کے لیے خدمت گار رہیں گے، خادم رہیں گے. تم سب کو قتل کر دو گے تو سارے بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی جوان تمہارے پاس خدمت کرنے کے لیے نہیں ہوگا، تمہاری خدمت کون کرے گا؟ تو پھر اس نے کہا کہ ایک دن جو بچہ پیدا ہوا اس کو چھوڑ دیا جائے، ایک دن وہ جو بچے پیدا ہوئے ان کو قتل کر دیا جائے. یعنی اپنی طاقت اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے ساری کوششیں کی اور خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا معاذ اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی اور خدا ہو نہیں سکتا، محال ہے. تو اس نے دعویٰ کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسے ماحول میں ولادت، یعنی اتنی سختیاں اور پابندیاں یہاں تک تاریخ میں موجود ہیں کہ اگر حاملہ گھر میں کوئی عورت حاملہ ہوتی تو اس کے بعد پہرے دار ہوتا کہ لڑکا ہوا ہے تو قتل کر دو، لڑکی ہے تو زندہ چھوڑ دو. اتنی زیادہ سختیوں کے درمیان ایک دن قتل کیا جا رہا ہے، دوسرے دن چھوڑا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم کی والدہ جو کہ حاملہ تھی، آپ ڈرنے لگیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن میرا بچہ پیدا ہو قتل کرنے والا دن ہو تو پھر وہ قتل ہی کر دیں گے، میرا بچہ نہیں بچے گا. آپ نے
ولادت سے کچھ دن پہلے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے گوہ میں یعنی ایک غار میں پناہ لی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جیسے ہی ولادت ہوئی تو پھر اس کے پیشن گوئی کرنے والے ظالموں نے کہا کہ جس بچے کو ہم چاہتے تھے قتل کریں تو نے اتنے ہزاروں سینکڑوں بچوں کو قتل کیا، لیکن جس کو تو قتل نہ کر سکا یعنی تیری حکومت کا جو تختہ پلٹے گا وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ اب تلاش ہونے لگی کہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس کا بچہ بچا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں یقین کامل اگر انسان کے سینے میں بس جائے نا تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اللہ کی ذات پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ اور محترمہ کو ایسا یقین تھا کہ آپ نے پہاڑ کے بالکل غار میں بچے کی ولادت ہوئی، وہیں غار کا دروازہ بند کر کے چلی آتی، روز جاتی تاریکی میں یا صبح صادق کے وقت جاتی، دودھ پلا کر کے پھر دروازہ وہ غار بند کر کے ڈھانپ کر کے چلی آتی۔ اب یہاں اس نے ساری طاقت لگائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اس کی ساری حکومت، اس کی طاقت، اس کی جھوٹی خدائی سب ناکام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہم گھر کے دروازے کے باہر دو لیمو دکھ جائیں تو بیچارے کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، پتہ نہیں کس نے ڈال دیا کیا ہو جائے۔ دکان کے باہر دو لیمو دکھ جائیں تو ہمارا ایمان خطر میں پڑ جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، یہ دن کا نقصان پہنچا سکیں کہ ساری لیمو منڈی آ جائے تو بھی میرا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، جہاں تمہارا دل ڈگمگایا، تمہارا یقین ٹوٹا، وہاں شیطان تم پر حملہ کرتا ہے کہ فلاں ہو گیا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، آج کاروبار نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ لیمو کی وجہ سے ہے۔ کہیے معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ جہاں ہمارا ایمان کمزور ہوگا وہاں شیطان ہم پر حملہ کرے گا، ہمیں ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ اللہ کی ذات کی یقین کی طرف سے نکال کر شیطان نئی نئی راہیں کھولے گا۔ اتنی نئی راہیں کھلی ہے معاذ اللہ، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم باباؤں کے پاس ہماری خواتین بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں کہ معاذ اللہ۔ نہیں سنا آپ نے؟ فلاں کافرہ ہے علاج کرتی ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے، فلاں کافر ہے وہ علاج کرتا ہے، اس کے پاس پہنچ گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ایمان کی تباہی اور بربادی ہے، ایمان کی تباہی اور بربادی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات کو پڑھو اور سمجھو۔ ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اللہ نے جو خلت کا تاج پہنایا ہے ایسے ہی نہیں پہنایا، ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر آزمایا گیا، اور وہ اللہ کا محبوب بندہ قدم قدم پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے، آزمایا جائے گا۔ قرآن نے نہیں کہا کیا سمجھتے تم ایمان لائے تو تم کامیاب ہو گئے، ایمان لائے گا تو تم پار ہو گئے؟ نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک سے، پیاس سے، مال سے، دولت سے، اولاد سے، یہ سب چیزوں میں تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش میں رکھا جائے گا۔ جو آزمائش میں یقین کامل کے ساتھ کھڑا رہے گا، بیمار اگر میرا بچہ ہوا ہے تو شفا دینے والا بھی میرا پروردگار ہے، جو یقین کے ساتھ کھڑا رہے گا وہ پار نکل جائے گا۔ اپنا یقین مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ ایسے حالات میں پرورش ہوئی، بعض روایتوں میں 4 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے اسی غار میں چھپائے رکھا، وہیں پرورش فرمائی، حتیٰ کہ ان کے والد کو تک پتا نہیں تھا کہ بیٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد یعنی اللہ جس کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ ایسے انتظام فرما دیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے ایمان والے کو، میرا رب میرا محافظ ہے، میری حفاظت کرنا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہاری مخالفت میں کھڑی ہو، خوف مت کرنا، خوف صرف اللہ کا ہو کہ مولا۔ ہاں یہاں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، سمجھنے میں تھوڑا سا غلطی ہے۔ اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف، اس کے 2 اہم پہلو، اس کو سمجھ لو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور، تمہارے ملک کا سب سے بڑا پاورفل انسان تمہارے سامنے کھڑا ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم تنہائی میں اپنے رب کا خوف کرتے ہو تو ساری دنیا تم سے خوف کرے گی، تمہیں کسی کا خوف نہیں رہے گا۔
اور تنہائی میں اللہ کا خوف چھوڑ کر منمانی کرو گے، نفس کی پرورش کرو گے، نفس کے مطابق زندگی گزارو گے، نفس کی خواہشات پوری کرو گے، اور باہر نکل کے کہو گے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، ساری قوم تمہیں چھومبر اور چپلک سے ڈرائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کا خوف اپنے دلوں سے نکالا ہے۔ نہیں ڈرنے کا یہ مطلب، پہلے اپنے رب کا خوف اپنے سینے میں مکمل پیدا کرو۔ میں جو کام کر رہا ہوں، میرے ہاتھ جو کام کر رہے ہیں، کیا اس سے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے قدم جس جانب جا رہے ہیں، تھیٹر کی جانب تیرے قدم اٹھ رہے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ماڈرن زمانہ ہے، یہ تو عام بات ہو گئی، تھیٹر میں گھر میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں تھیٹر میں جا کے دیکھ رہا ہوں تو کوئی بری بات نہیں، برائی یہاں بھی ہے، برائی وہاں بھی ہے، اور زیادہ گناہگار ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ یہ خوف الہی نہیں تیرے دل میں، کہ تیری خواہشات کی پرورش ہو رہی ہے، کہ تیری نفسانی خواہشات پوری ہو رہی ہے، اور اس سے تجھے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوگی جو اپنے دل میں اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا خوف و خشیت، اللہ کی محبت بسائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا اس گھر میں ہوئے، آپ کے والد حضرت تارق کا وصال ہو گیا، تو آپ کے چچا آزر کے گھر میں پرورش ہوئی۔ یہاں بہت سارے مفسرین نے غلطی کی کہ یہاں آزر کو ہی باپ لکھ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ قربان چاہیے اعلیٰ حضرت پر، جہاں جہاں میں ٹھوکر لگتی ہے وہاں بچانے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ بڑے بڑے مفسرین نے ٹھوکر کھائی کہ آزر باپ ہیں، ابا ابراہیم کہا گیا کہ ابراہیم کے باپ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اتنے استدلال پیش کیے کہ اہل عرب میں چچا کو بھی ابا کہا جاتا ہے، سرپرست کو بھی ابا کہا جاتا ہے۔ یہاں سے دلائل لے کر کے اہل عرب کے دلائل سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا یہاں چچا کو قرآن نے ابا کہا، باپ کہا ہے، لیکن یہ حقیقی باپ نہیں، حقیقی باپ حضرت تارق تھے۔ پھر استدلال کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے پاک صلبوں سے منتخب کیا ہے۔ اس سے، اور آزر جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور بت بنانا بیچنا ان کا کام تھا، تو وہ تو ناپاک تھے، ایمان نہیں لائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پاک صلبوں سے اور نسلوں سے منتقل کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے استدلال کرتے ہوئے قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے بتایا کہ یہاں حضرت تارق آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، آزر چچا ہے، والد نہیں ہے۔ آگے جس گھر میں پرورش ہوئی اسی میں بت تراشے جا رہے ہیں، اور قوم بابل، شہر بابل، قوم کا یہ حال ہے، ہر پتھر، کنکر، جھاڑ، پانی، بارش، ہر ایک کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے۔ کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج کی، کوئی ستاروں کی، کوئی زمین کی، کوئی مٹی کی، بے شمار خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اور تصور یہ کہ حقیقی خدا تو ہمارا اللہ ہے، لیکن یہ پانی دینے والا، یہ بارش دینے والا، یہ کھانا دینے والا، یہ مصیبتوں سے بچانے والا، یہ بیماریوں میں بچانے والا، بے شمار بت بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں، چاچا نے کہا میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ، بت تراشنے والا کام کرو، تو کہنے لگے کہ اس کو آپ تراش کر کے بیچتے ہو، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، تراشتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے، تھوڑا سا ناک کا ٹکڑا اڑ جائے، کان کا ٹکڑا اڑ جائے، یا جسم کا کوئی اور ٹکڑا اڑ جائے، تو تم کہتے ہو یہ بیکار ہو گیا، پھینک دو۔ خدا وہ نہیں جو تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ، خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ چاند، سورج، ستارہ نمودار ہوا مغرب کے وقت، لوگ ستارے کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہذا رب، کیا یہ رب ہے کہ یہ خدا ہے؟ اس کے بعد چاند روشن ہوا تو ستارہ پھیکا پڑ گیا، چاند کی روشنی زیادہ پھیل گئی۔ کہنے لگے کیا یہ خدا ہے، اس کی تم پرستش کرتے ہو؟ دیکھتے دیکھتے صبح ہوئی، صبح کی سیر ہوئی تو سورج نمودار ہوا، سورج نمودار ہوا تو سورج کی اور آب و تاب زیادہ، یہ زیادہ بڑا ہے کہ یہ تمہارا رب ہے؟ فرمایا نہیں، رب وہ نہیں ہے جو ان چیزوں میں ہو یا ان چیزوں کے ذریعے سے خدا کو سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ رب ہمارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے، لیکن چاچا زبردستی کرتا، لے جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ، تو آپ اس کے گلے میں رسی ڈالتے یا پاؤں میں رسی ڈالتے، بت کی، پتھر کے بنے ہوئے بت، پاؤں میں یا گلے میں رسی ڈالتے اور کاندھے میں سے رسی ڈالتے، گھسیٹتے ہوئے لے جاتے۔ اب ذرا سوچے گھسیٹا ہوا بت کون خریدے گا؟ پھر آواز کیا لگاتے بازار میں؟ ہے کوئی خریدنے والا جو اس
مفلس اور مجبور کو خریدے جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی پکھی کو نہیں اڑا سکتا؟ ہے کوئی اس کو خریدنے والا جس کو میں گھسیٹتا لایا وہ اڑ کے چل بھی نہیں سکتا؟ وہ اتنا مجبور ہے اس کے سامنے کھانا رکھا جائے تو کھا نہیں سکتا؟ ایسی آوازیں لگاتے، کوئی نہیں خریدتا، واپس لے آتے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا سوچیں، جس ماحول میں پرورش پائی ہے جہاں آنکھ کھولی وہ بت ہیں، لیکن حق کی تلاش اور اللہ کی محبت نے ایسی کامیابی دی ہے، سبحان اللہ۔ قدم قدم پر امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام، قدم قدم پر امتحان۔ حیات ابراہیم خلیل اللہ پڑھو گے نا تو یقین کی وہ منزل اور سینہ ایسا منور ہو جائے گا یقین سے۔ پھر اللہ نے جو تاج خلت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر رکھی تھی نا، اس کا صدقہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب بتوں کو ایک بت خانہ، سارے شہر کا ایک بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا، بے شمار بت ہیں، کوئی کھانا دینے والا، کوئی پانی دینے والا، کوئی بیماری سے بچانے والا، کوئی آندھی سے بچانے والا، کوئی طوفان سے بچانے والا، بے شمار بت بنے ہوئے، اس میں ایک بڑا بت بنا ہوا ہے، ان سب کا سردار ہے۔ ساری قوم کا ایک تہوار ہوتا، ایک عید کا دن کہہ لیجیے، عید کا دن ہوتا کہ جس دن وہ آ کر کے اپنے ان بتوں کو سجدہ کرتے، ان کے سامنے کھانا پیش کرتے، پھر جنگل میں جا کر کے عید کی خوشیاں مناتے، عیش و عشرت کا سامان کرتے، تمام بہائیاں اس میں ملوث ہوتی، پھر عید کر کے واپس آتے تو پھر اپنے خداؤں کے پاس آ کے سجدہ کر کے پھر اپنے گھروں کو جاتی ہے، ان کا رواج تھا۔ اس رواج کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ چلو آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں چلوں گا۔ آپ نہیں گئے، سارے لوگ چلے گئے، بت خانے میں گئے، بتوں سے خطاب کیا، کیا تم خدا ہو؟ اگر خدا ہو تو مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ بڑا ہتھوڑا لیا، سارے بت تہس نہس توڑ دیے، بڑے بت کی ناک توڑ دی، اس کا ایک بازو توڑ دیا، جو کلاڑا تھا وہ کلاڑا بڑے بت کے کھانے پر ڈال کر چلے آئے۔ قوم تہوار بنا کر کے واپس آئی، ارے ہمارے خداؤں کا کیا حال کر دیا، کس نے کیا؟ سب نے کہا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ابراہیم ہی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا تم نے بتوں کا حال کیا، ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا؟ تو انہوں نے کہا اپنے خداؤں سے پوچھو، تمہارے خدا سے پوچھو کس نے اس کا حال کیا۔ اگر تم نہیں جانتے، وہ نہیں کہہ سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو بات نہ کر سکے، جو اپنے خود عبادت نہ کر سکے، وہ تمہاری عبادت کیا کرے گی؟ ان بتوں کی پرستش کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو۔ وہاں دعوت فکر دی ابراہیم علیہ السلام نے، قدم قدم پر قوم کو دعوت فکر دی، تم اس کو خدا مانتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو، یہ خدا نہیں ہے۔ اب جب شورا ہو گیا کہ ہمارے خداؤں کو توڑا، بتوں کو توڑا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بڑی تفصیل ہے، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود کا اصول یہ تھا، وہ جب دربار میں آتا اپنی کرسی، شہنشاہی بادشاہی کرسی کے پاس، تو سب اس کو سجدہ کرتے، سب سجدے میں گر جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا، سب سجدے میں گر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا ابراہیم تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، میرا رب۔ کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا اللہ ہے۔ کہا اس کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا یہ جو زندگی ہے، زندگی بھی میرا رب دیتا ہے، موت بھی میرا رب دیتا ہے۔ تو اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک قیدی ہے جس کو کل پھانسی دی جانے والی ہے، ایک قیدی ہے جو کل چھوٹنے والا ہے۔ بلا کر کے سامنے کہا دیکھو ابراہیم، اس کو کل پھانسی دینے والی تھے، میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے زندگی دے رہا ہوں، اور جس کو چھوٹنا تھا، جو آزاد ہونے والا تھا، اس کو قتل کروا دیا۔ کہا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو نے فلسفہ حیات و موت کو سمجھا ہی نہیں۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو ایک جانب سے طلوع کرتا ہے، دوسری جانب غروب کرتا ہے، غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا کفر ٹوٹ گیا، خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ سورج ادھر سے نکلتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، کیا کوئی کر پائے گا؟ نہیں، خاموش ہو گیا، اب جواب نہ دے سکا، لاجواب ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں، اس نے گستاخی کی ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے، اور ایسے نہیں قتل کریں گے۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلاؤ، پھر آگ سے ان کو پھینکو، دور سے پھینکا جائے گا۔ پورے منصوبے کے تحت اتنی بڑی آگ کے کئی میل تک اس کی شعلے اور لپیٹیں اور گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ ساری قوم نے سمجھا کہ ہمارا دشمن ہے، ساری قوم نے لکڑیاں اکٹھا کی، سب نے جلایا۔ ذرا سوچو
आग इतनी बुलंद आग जल रही है कि करीब जा नहीं सकता, दूर से कहीं महल से आग में फेंका जा रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, ए इब्राहिम हल लका हाजती या इब्राहिम, ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। तो अल्लाह अकबर, जिब्राइल अमीन से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, जिब्राइल क्या तुम्हें मेरे रब ने भेजा है? कहने लगे मैं खुद हाजिर आया आपकी खिदमत के लिए, तो कोई खिदमत हो तो हुक्म करें, आप कहें तो आग बुझा दूं, आप कहें तो आग को गिरने से रोक लूं। फरमाया जिसके लिए गिर रहा हूं वो जानता है, वही मेरा मुहाफिज है। यकीन की मंजिल तो देखो, अल्लाह अकबर, आग सामने है, गिर रहा है, आग में गिरने वाले हैं, कहते मेरा रब मेरे हाल से वाकिफ है और वही मेरा मुहाफिज है, वही मेरे लिए काफी है। दो चीजें, एक ईमान वालों के सीने में अल्लाह की जात पर यकीन कैसा होना चाहिए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिखाया। दूसरा, जिब्राइल अमीन आकर सवाल करते हैं कि कोई हाजत तो नहीं? तो पता चला जिब्रील अगर मदद करने आए, अगर से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मदद नहीं ली है, अगर मदद ले लेते तब भी मुशरिक नहीं होते, क्योंकि जिब्रील की मदद अल्लाह की मदद से, इस्तिआनत से है, अल्लाह की अता से है, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की कुदरत से है। अगर मदद ले लेते तब भी मुशरिक तो न होते, लेकिन मदद न लेना ये ईमान कामिल की अलामत, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल होने की अलामत है। आग में डाल दिया गया, अब सब खुश हो गए, आग में डाल दिया, इतनी बड़ी आग कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ आग के शोले ही शोले, डाल दिया, चले गए। रिवायतों में कई दिन आए हैं, कई दिन। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो हुक्म हुआ, रब ने कहा कि खबरदार, कुल या नारू कूनी व बर्दों वाला सलामुन अला इब्राहिम, फरमाया ए आग ठंडी हो जा। कुल या नारू कूनी, आग को रब ने हुक्म दिया, किसने? रब ने हुक्म दिया ठंडी हो जा। तो जब ठंडी होने का हुक्म दिया, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ठंडी हो जा के साथ लफ्ज़ सलामती अल्लाह ने इसमें जोड़ा। अगर सिर्फ ठंडी होने का हुक्म देता तो इतनी ठंडी ना हो जा कि इब्राहिम को तकलीफ पहुंच जाए ठंडक की वजह से। सलामुन अला इब्राहिम, सलामती वाली हो जा, ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा। एक तख्त लगाया गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम तख्त लेकर हाजिर हुए, आग में तख्त लगा हुआ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम से उस पर बैठे हुए हैं, न तख्त को आग छू रही है, न इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिबास के धागे को भी आग छू न सकी। पता क्या चला? अल्लाह की ज़ात पर जो यकीन करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे राहें खोल देता है, आग में होकर भी धक्का न लगा सके। चूंकि ईमान और मुसलमान का यकीन यही है, आग में जो गर्मी है वो उसकी ज़ात से नहीं अल्लाह की अता से है। बारिश में पानी पी रहा हूँ, प्यास बुझ रही है, प्यास बुझ रही है तो वो पानी की ताकत नहीं है, वो अल्लाह की दी हुई ताकत है। गोली खा रहा हूँ, शिफा मिल रही, तो ये गोली पैरासिटामोल का फार्मूला फायदेमंद नहीं हो रहा, बल्कि इसमें मेरे रब ने शिफा रखी है तो शिफा मिल रही है। वरना कभी कभी 10-10 दिन भी लोग पैरासिटामोल खाते रहते, थक जाते हैं, लेकिन बुखार नहीं उतरता। वजह क्या होती है? उसने गोली पर भरोसा किया, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं किया, मर्ज बढ़ता जाएगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो। शिफा देने वाली ज़ात कौन है? जोर से बोलिए, अल्लाह ताला। जब कई दिन के बाद वो शोले ख़त्म हुए, उसके बाद राख उड़ गई, तो देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तख्त पे आराम से बैठे हुए। ये क्या माजरा है? कहा अब इनको मार नहीं सकते, इनको शहर बदल कर दिया जाए, हमारे मुल्क से भेज दिया जाए, निकाल दिया जाए। बाबुल से निकाल दिया गया। ये तारीख है, और अगर और आगे इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। तेज़ी के साथ चंद बातें। असल में हमें जो माखज़ लेना है, हमें जो हासिल करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, उसके बाद अरसे दराज के बाद औलाद हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद अरसे दराज के बाद औलाद हुई। हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत पाक हुई। हज़रत इस्माईल की विलादत के बाद फिर आपने ख्वाब देखा, उसकी तफसील है। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसको अल्लाह की राह में ज़बह करो। तफसीलात बहुत है, हम आगे तेज़ी से बढ़ें। उससे पहले हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह को विलादत हुई है। बच्चे को और बीवी को छोड़ने का हुक्म दिया गया। परवरदिगार ने हुक्म दिया कि ले जा करके जंगल और बियाबान में छोड़ दो, सहरा में छोड़ दो। सहरा अरब ऐसा सहरा जहाँ सायादार दरख्त भी नहीं, पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, ऐसी जगह छोड़ने का हुक्म दिया। छोड़ दिया। छोड़कर वापस पलटने लगे। सैयदा हाजरा ने पूछा कि इब्राहिम
یہاں کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کے بھروسے چھوڑ رہا ہوں، تو سیدہ حاجرہ فرماتی ہے اگر رب کے بھروسے چھوڑ رہے ہو تو وہی کافی ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا یقین ہے، قربان جائے حضرت حاجرہ کی عظمت پر، ان کے مقام پر، ان کے مرتبے پر جو یقین ان کے سینے میں ہے۔ آج اگر یہی یقین ہماری عورتوں کے سینے میں آ جائے تو یہ مجاوروں کے، عاملوں کے، مزاروں کے چکر ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ایسا یقین کامل عطا فرمائے۔ یقین کرو گے اللہ برکت دے گا، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یقین کی منزل سے ڈلبل تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوئے گڑھے میں گرو، اور پھر وہ گڑھا ایسا نہیں کہ آپ واپس نکل پاؤ گے، بلکہ وہ اور گہرا کھلتا جائے گا، آپ اور اندر جاتے چلے جاؤ گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو، بالکل شیرخوار بچہ ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ دودھ جتنے دن دودھ تھا، کچھ کھجوریں تھی کھائیں، دودھ پلایا، اب دودھ بھی سوکھ گیا، دور دور تک پانی کا بھی نشان نہیں، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کیا پلائیں گے؟ ماں کا دل تڑپ اٹھا، بچے کو زمین پر لٹایا، دوڑنے لگی، بچے کی طرف سے سیدھی جانب دوڑتی ہے۔ اصل میں عرب میں ایسا ہوتا ہے، صحرائے عرب میں آپ دیکھیں گے تو دھوپ کی تپش کی وجہ سے وہ ریت ایسا دور سے نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، سمندر کی طرح نظر آتی ہے۔ ہم لوگوں نے عرب میں تھوڑا سا وقت گزارا ہے تو وہ نظر آتا ہے، بالکل دور سے ایسا لگتا ہے پانی پانی ہے، لیکن قریب جاؤ تو ریت ہی ریت ہوتی، پانی نہیں ہوتا۔ تو آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی، دور تک دیکھتی کہیں پانی نظر آ رہا ہے، نہیں، واپس دوڑتی، اپنے بچے کو دیکھتی، پھر واپس دوڑتی مروہ کی طرف، اوپر جاتی، پھر کہیں دور سے پانی نظر آ رہا ہے، دور تک دیکھتی۔ ایک بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے ماں نے اتنی تڑپ کا مظاہرہ کیا، ایک مرتبہ دوڑی، دو مرتبہ دوڑی، تین مرتبہ دوڑی، 7 مرتبہ سیدہ حاجرہ دوڑی۔ اس کے بعد اللہ نے ایسا کرم کیا، جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں، چوٹیاں ہیں، پہاڑیاں بے شمار ہے۔ ہماری زمین پر ہمالیہ بھی پہاڑ ہے، ایورسٹ بھی پہاڑ ہے، ساری پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ صفا و مروہ کو جو پہاڑی کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم لگے، اللہ نے اس کو نشانی بنا دی ہے۔ اب ذرا سوچو، جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کی مزار پر کچھ بھی نہیں ہے، مدینہ شریف پہنچ جاؤ تو متبع کہتا ہے یہ مدینے کی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہاتھ مار کے کہتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جالیہ بتائے کہتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں۔ ارے نادان، تجھے قرآن سمجھا نہیں ہے، جہاں حاجرہ کے قدم لگ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ محمد رسول اللہ کا جسم ہو، پورا مقدس جسم وہاں رکھا ہو تو ساری کائنات سے سب سے عظیم جگہ وہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ برکتیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں، احمد لنگڑے لولے امیروں اور مولویوں کے پیچھے جا کر اپنا ایمان برباد کرتے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی دوڑ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دوڑ رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دوڑ رہی ہے، صرف اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، محبوب قیامت تک آنے والا چاہے حج کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے، حاجرہ کی سنت ادا نہیں کرے گا، نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ ادائیں اللہ کے محبوبوں کی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، اس کو بھی تو سمجھو۔ حاجی صاحب حج کو جا کے آتے ہی بالکل سیدھے ہو جاتے، بھلے یہ شوق نہیں ہے، وہاں پہ مزار نہیں ہے، تبرک نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر زمزم کیوں اٹھا کے لاتے ہو جب برکت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے کسی میں، کچھ بھی اٹھا کے زمزم کیوں مصیبت سے لا رہے ہو؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہے۔ اچھا وہاں پہ بھی ہیلا بہا بھی پیش کرتے نہیں، وہ تو جبرائیل علیہ السلام نے ٹھوکر ماری تھی اللہ کے حکم سے۔ ارے احمق انسان، مقام اسماعیل ذبیح اللہ کہاں، مقام جبرائیل علیہ السلام کہاں؟ تم سمجھتے جبرائیل کا مقام بلند ہے؟ وہ تو انبیاء کا خادم بنایا گیا ہے، مقام بہت بلند ہے، فرشتوں کے سردار ہے، فرشتوں کے رسول ہے، لیکن انبیاء کے مقابلے میں جبرائیل امین کا مقام افضل نہیں ہے۔ یا اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے نکلا ہوا پانی اتنا عظمت والا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جب بھی زمزم پیو کھڑے ہو کر کے پینا پڑے گا، سارے پانی بیٹھ کر پیو، زمزم کھڑے ہو کر پیو، اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، کیونکہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے نکلا ہوا ہے۔ ایک نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی اتنا بابرکت ہے، تم کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا پانی ہمارے پاس بدعت ہے، آقا علیہ السلام کے مبارک کا پانی بدعت بنا دیا گیا۔ یہ گمراہی اور بے دینی بد مذہبوں نے پھیلائی ہوئی ہے، لیکن دین کو غور سے سمجھو گے، حج کو سمجھو گے، عمرے کو، اتنی بڑی عبادت،
اتنی بڑی عبادت کہ بندہ اخلاص اللہ کی رضا کے لیے اگر حج کر لے تو ایسے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اتنی بڑی عبادت. پھر اس میں کام کیا کرنا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کو جائے مصلی بناؤ, جائے نماز بناؤ, مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو. اے اللہ, سارا کعبہ, سارا حرم پاکیزہ, متبرک, برکت والا, پھر مقام ابراہیم کے پاس کیوں؟ اس لیے کہ اس پتھر پہ میرے ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سمجھا ہی نہیں تم نے, نہ حج کو سمجھا, نہ عمرے کو سمجھا, نہ دین کو سمجھا, نہ دین کی مشیت کو سمجھا. 3 دن کی جماعت, 8 دن کی جماعت, 40 دن کی جماعت نے نوجوانوں کے ایمان تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیے. غیر مخلد تو وہ تو بدترین قوم ہے ہی ہے, لیکن یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے, میٹھے میٹھے جملے دینے والے, تاریخ ذلیل اور تاریخ مسعود جیسے جاہل ملاؤں کی پیروی کرنے والے خبیث, انہوں نے اپنا ایمان برباد کر دیا ان مولویوں کے پیچھے. اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. بس آخری ابن اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. اچھا, باقی کا ایک عنوان پر اصل میں گفتگو میں کرنا چاہتا تھا کہ جو نمازیں فرض ہوئی ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اس کی حکمت کیا ہے. انشاءاللہ عید کے دن صبح اس پر ہم گفتگو کریں گے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا, اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا. تفصیلات بہت ہیں, میں صرف آخری جملہ کہتا ہوں. بس اتنا, ہم ایمان والے ہیں, اللہ کی ذات پر یقین, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی, ان کا کلمہ پڑھنے والے, بلکہ جو کچھ ہماری حیثیت ہے ان کی غلامی کی وجہ سے ہے. اس کو سمجھ لو. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے چھو چرانے کی بیٹے سے پوچھا, بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں میرے رب کا حکم ہے. فرمایا اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو آپ کر گزریے, انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. باپ ہو تو ایسا اخلاق والا, بیٹا ہو تو ایسے کردار والا. پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. چھری چلائے چل نہیں رہی, چھری چلائے چل نہیں رہی, چلال میں آ کر پتھر پر ماری, بسم اللہ اللہ اکبر, تیزی کے ساتھ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. بیٹے نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے, باپ نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. بسم اللہ, جلال میں آئے کہ اللہ کے حکم میں آر بن رہی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کروں. بسم اللہ, اللہ جلال کے ساتھ چھری چلائی, گلا کٹ گیا, خون بہنے لگا, مطمئن ہو گیا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا حکم پورا ہو گیا. آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہے, اسماعیل بازو کھڑے مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کذالک نجزی المحسنین, ہم محسنین کا ایسے ہی صلہ بٹ دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے احسان کرنے والے, محسن, اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے. ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, ہم سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا, سال میں 1 مرتبہ قربانی دینا ہے تو ایسے ایسے بہانے لاتے ہیں, ایسے ایسے بہانے لاتے ہیں. گھر میں بیوی کے پاس آئی فون ہے, 2 فون ہیں صاحب کے پاس, کہتے ہیں نہیں ایسا ہے, اس بار حالات ایسے نہیں ہیں. ضروریات جو زندگی کے اضافہ جو بھی مال ہے نا, وہ اس میں شمار کیا جائے گا. 52.5 تولے چاندی کتنا ہو جائے گا اس زمانے میں؟ 52.5 تولے چاندی. نہیں برادر نے حساب لگایا تھا, 1 تولہ چاندی کیسا کسی کے ذہن میں ہے؟ 800 روپے. 52.5 تولہ مان لیجیے, ماریے فون پہ فٹافٹ ماریے. 800 روپے سے 52.5 تولے چاندی کی کتنی قیمت ہو رہی ہے؟ اتنا اضافی مال بھی کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. کتنا؟ 42,000 روپے مال اضافت سے آپ کے پاس ایکسٹرا فون ہے, ایکسٹرا گاڑی ہے, ایکسٹرا کپڑے ہیں, عالی شان مہنگے کپڑے, ضروریات زندگی کے علاوہ. حضور صدر الشریعہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں 4 جوڑے عید, بقرعید, جمعہ اور علاوہ پہننے والے عام جوڑوں کے علاوہ 4 جوڑے مخصوص ہیں. اس کے بعد میں جتنے بھی مہنگے مہنگے جوڑے تم نے خریدے اس کو بھی مال اس میں جمع کیا جائے تاکہ تمہاری استطاعت کا پتہ چلے. کرتے ہیں قربانی کرنے میں بہانہ تلاش کرتے ہیں. ارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سمجھو, حتیٰ کہ اگر تم قرضدار ہو اور تمہارا پیسہ کسی کے پاس ہے, آیا نہیں ہے, بہانہ مت بناؤ, کہیں سے قرضہ لے کے قربانی کرو, انشاءاللہ وہ پیسہ بھی لوٹ کر آئے گا تمہارے پاس. اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے پیچھے مت ہٹو, اللہ کی راہ میں قربانی کرو. اور پھر مخلص یہ ہونا چاہیے, چلو قربانی کر لیتے, گوشت بھی آ جائے گا, قربانی کر لیتے, بچے بھی جانور دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. اس نیت سے قربانی نہیں قبول ہوگی. سب سے پہلی نیت یہ ہے کہ خون بہاؤں گا, اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ کا قرب ہوگا. تقرب الی اللہ کی نیت کے بغیر قربانی کتنی بڑی قربانی کر لو, اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی.
1.5 लाख کا جانور لائے, سارے محلے میں چکریں لگ رہی ہیں, واہ 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 ہو رہی, لوگوں کی واہ واہ کے لیے قربانی کی. قربانی تم نے 1.5 لاکھ خرچ کی اپنی نفس کی خواہش کے لیے, اللہ کے لیے نہیں کیا. اللہ کے لیے نہیں کیا. اللہ کے لیے کرنا ہو تو اخلاص نیت ہو, اللہ کے قرب کی نیت ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے. ادھر خون بہے گا ادھر اللہ کی بارگاہ میں قربانی مقبول ہو جائے گی. گوشت تمہارا اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا گوشت, تمہارا خون, تمہارا جانور مجھ تک نہیں پہنچتا, تمہارا خلوص اور تمہاری نیت کی برکتیں پہنچتی ہیں. پھر کھاؤ, خود کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, مستحقوں کو کھلاؤ, ثواب ہی ثواب, ایک ایک بوٹی ثواب ہوگی. کب؟ جب مقصد اللہ کی رضا ہو. مقصد اللہ کی رضا ہو تو پھر ہر چیز ثواب ہوگی. اس جانور کو لا کر کے اس پر سے ہاتھ پھیرو, ثواب ملے گا. اس کو نہلاؤ دھلاؤ, ثواب ملے گا. اس کو کھلاؤ پلاؤ, ثواب ملے گا. اس کو لے کر کے ٹہلو گے, ثواب ملے گا. ہر چیز ثواب ملے گا. لیکن اگر دکھاوے کی ذرا برابر بھی نیت آ گئی تو وہ سارا عمل برباد ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. 7 حصے والی قربانی, کہیں بھی جاتے ہیں, کوئی بھی خصاب کے پاس, چلو جی تعمیر لینا ہے, کیا کرنا ہے, حصہ لینا ہے, لے لی تو ہو گیا ہے, ہو جاتی قربانی, حصہ لے لیے. کوئی بھی خزائی کے پاس پہنچ گئے, 7 حصوں میں ایک کی بھی نیت, دنیا داری کی نیت, گوشت حاصل کرنے کی نیت یا کوئی اور نیت تھی, اب ہرگز بھی 7 کی بھی قربانی نہیں ہوگی. قصائی برادری مجھے معاف کرے, برا مت مانے, لیکن یہ حقیقت ہے. بڑا جانور کٹا, کتنے کا حصہ ہے؟ 3000 کا حصہ ہے. 6 کلو گوشت آتا, چلو جی اٹھاؤ 6 کلو گوشت ڈال کے دیتے جاؤ. قصائی بیٹھ چودھری صاحب بیٹھے رہتے ہیں, 6 کلو گوشت ڈال کے دے دیا گیا. ایک جانور میں سے کہیں 12 حصے, کہیں 13 حصے تقسیم کر دیے, کہیں 10 حصے دے دیے, ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. بڑے سے بڑے جانور میں صرف 7 حصے ہیں, 7 حصے کیے جائیں اور 7 کا گوشت توڑ کر کے تقسیم کیا جائے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. شریعت اصول بیان کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلے گا, سب چلے گا. ہاں آپ کے گھر کے 7 حصے ہیں, آپ چاہے تول لیں نہ تول لیں, سارے گھر والے مل کر استعمال کریں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر باہر کا ایک بھی حصہ ہے تو شرعی طور پر اس کو تول کر دیا جائے گا. وہ خیر بولنے کو بہت باتیں, لیکن وقت کافی دیر سے گزر رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں 7 حصوں والی قربانی میں ایک بھی بد مذہب بد عقیدے کا حصہ مل گیا. بس قریشی صاحب کے بعد لکھائے تھے نامہ, ان کے ابا کا کچھ نہیں جاتا, ہم لکھتے 5 نامہ ہاتھ پہ نکلیے, 2 نامہ, لمبی داڑھی, مشن صاحب, پجامہ, مولصاحب کہاں مسلمان ہے تو بس ہے, بس آئی ہوں, مسلمان ہے تو بس ہے, مسلمان لکھو 7 نامہ. ایک بھی بد مذہب کا حصہ آ گیا, کسی کی قربانی نہیں ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس مسئلے کو سمجھیے. قربانی کر رہے ہیں تو اس کا اہتمام بھی کرو, اس کی فکر بھی کرو, اس کا خیال بھی کرو. ہاں قربانی کا جانور لے آئے, گائے لے آئے, خیر اب تو غیر کرنے کا مسئلہ چل رہا, ہمارے گاؤں دیہات وغیرہ میں گائے لے آتے ہیں 8-10 دن پہلے. اس کا دودھ نتھارو گے تو استعمال کرنا جائز نہیں, یہ صدقہ کریں گے. قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا جائز. اونٹ لے آئے صاحب قربانی کرنے کے لیے, بچوں کو 5-5 روپے بٹھا کے چکر لگوا رہے ہیں, جائز نہیں ہوگا. بلکہ جو بھی ہوگا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. چونکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہو تو اس سے ذاتی نفع حاصل کر سکتے. بکری لے آئے, تھن میں دودھ بہت زیادہ دکھ رہا ہے, دودھ بھی چاہتے چلو چائے بنا کے پی جائیں گے, جائز نہیں ہوگا. بلکہ وہ دودھ صدقہ کیا جا سکتا ہے, نکالنا ضرور تو نکال کے صدقہ کر دو, اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے, ٹھیک ہے. اسی طرح گائے ذبح کرتے ہوئے گائے کے اندر بچڑا نکل آیا, بچڑا زندہ ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کریں گے, مردہ نکلا تو پھینک دیں گے. اب ایک اہل حدیث خبیث وہ سوشل میڈیا پر سوالات کرتے پھر رہا, اس خبیث کو نہ حدیث کا پتہ ہے نہ حدیث کے علم کا پتہ ہے. وہ ظالم کہتے ہیں کہ بچہ نکلا ذبح کرتے ہی تو اس کو بھی ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, اس کو ایسے ہی. ارے کیا کہنا چاہتا ہے؟ بولے جانور بڑا ذبح ہو گیا, بولے ذبح ہو گیا, قربانی ہو گئی. معاذ اللہ رب العالمین, استغفر اللہ. حتیٰ کہ اگر بچہ یوں سمجھیے آپ گائے لے آئے, گائے تھی عید سے 1 دن پہلے قربانی, اس نے بچہ دی جنا یا دوسرے دن اسی دن جنا, تو آپ یہ کہیں گے چلو بچے کو پال لیتے ہیں. نہیں, پال نہیں سکتے آپ, اس کو ذبح کرنا پڑے گا چونکہ وہ قربانی کا حصہ ہے آپ کی. سمجھ میں آئی بات؟ اب پچھلے سال کسی کی قربانی رہ گئی, ارے پچھلے سال حالات صحیح نہیں تھے, نہیں دیا بھائی, مگر واجب تھی میرے اوپر قربانی, بیوی کے اوپر سونا چاندی ہے, اس کے بعد نہیں دیا قربانی, لیکن اس پر قربانی واجب تھی, اس سال دے دوں گا. قربانی کی خزا دور سے بولیے گا نہیں ہے, بلکہ اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. اور کچھ سوالات اگر قربانی کے تعلق سے ہو تو نماز کے بعد میں نیچے بیٹھا رہتا ہوں, وقت کافی ہو رہا ہے, بہت دیر ہو رہی ہے, پیچھے والے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں, اللہ آسان کرے ان کے لیے. تو اگر کوئی مسائل قربانی کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہو
تو انشاءاللہ پھر ہم نیچے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ سوالات ہوں تو اس پر گفتگو کریں گے یا سوال جواب ہوگا۔ عید کے دن چونکہ عید کی نماز 6:30 بجے یہاں رکھی گئی، کتنے بجے؟ ماشاءاللہ فجر پڑھ کر بھی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گلی محلے کے جو لوگ ہیں میری آواز ان تک پہنچے تو میں اس گلی میں، خاص طور سے اس گلی میں اور نیچے والی گلی میں چونکہ صفحے لگتی ہیں بہت زیادہ، لیکن کسی کی گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں، کسی نے پانی اتنا بہایا ہوا ہے، صبح کے صفحے نہیں لگا سکتے۔ بھائی ایسا مت کریں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر میں جو رحمتیں برس سے حصہ آپ کو مل رہا ہے، بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، تو ایسا اہتمام کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد کے راستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی پتھر دکھے ہٹا دے اس نیت سے کہ یہ مسجد کو جانے والا راستہ ہے، تو اللہ اس کو صدقہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے لائٹ، گھر کے باہر لائٹ نہیں لگی ہوئی لیکن مصلی یہاں سے گزرتے ہیں، مصلیوں کو آسانی ہوگی، لائٹ لگا دی، وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، ثواب ملتا رہے گا۔ ہم آسان کریں مسجد کے راہ میں۔ لوگ اپنے مسجد ہے تو کیا ہوا، ہماری مسجد کیا کسی کی جاگیر ہے کیا، ان کی ہماری گاڑی یہیں لگاتے۔ ارے بھائی جہاں ان کی جاگیر نہیں وہاں آپ کی بھی جاگیر نہیں ہے۔ نماز کے لیے آئے ہو تو گاڑی لگا سکتے ہو، ورنہ غیر نماز کے موقع پر آپ گاڑی لگانے کا حق نہیں رکھتے مسجد کے سامنے، نہیں بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ماحول نہ کریں کہ مسجد میں آنے والے مصلیوں کو، نماز کے آنے والے مصلیوں کو، عید کی نماز کو آنے والے مصلیوں کو تکلیف اذیت پہنچے، بلکہ عید کے دن صاف ستھرا کریں، گلی صاف ستھری رکھیں تاکہ نماز پڑھنے والوں کو خشوع و خضوع حاصل ہو۔ پانی ایسے بہاتے ہیں، نل جس دن کھلا ہماری مسلمان بستیوں میں ایسے پانی بہتا ہے ایسا لگتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کیا سرکاری نل کا پانی ہے نا بہاؤ؟ نہیں، سرکاری نل کا پانی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو احتیاط سے کرو، زیادہ پانی خرچ کرو گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو پانی باہر ہے، نہیں ہم صاف ستھرے کے لیے باہر ہیں، صاف ستھرے کے لیے اتنا پانی، جو کام 1 بکٹ پانی سے ہوتا ہے وہ آپ 10 بکٹ بہا رہے ہو پانی اور سمجھتے ہو کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، سرکاری پانی تو حساب نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں صاحب، ایک دانے کا، ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ اس پر کلام کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اور حبیب رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے تو اے اللہ ہمارے سینوں میں ایمان کاملہ کی دولت عطا فرما، تیری ذات پر یقین کامل عطا فرما، ذرا بھی ادھر ادھر شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور شیطان کو راضی کرنے والے کام نہ کریں، شیطان کو خوش کرنے والے کام نہ کریں، ایسا کرم فرما، ہمارے ہر عمل میں خلوص و للہیت عطا فرما، دکھاوے کی بیماری سے بچا، دکھاوے کی بری حرص سے بچا، دکھاوے کی نیت سے بچا، دکھاوے کی تمام بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو عزت و ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ کریم اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جتنے مسلمانوں نے قربانی کا جانور خریدا ان کی قربانیاں قبول فرما، جو استطاعت رکھتے ہوئے نہیں خرید پائے انہیں ہدایت عطا فرما، جو غریب مستحق ہیں مولا ان کی طرف سے تیرے محبوب نے قربانی کی ہے، اے اللہ ان غریبوں کے حق میں تیرے محبوب کی قربانی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔